آئیں جی، شرہ نے ایک طرف ہو کر مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ڈرائنگ روم کی چارپائی پر نحیف و نزار شخص بیٹھا دکھائی دیا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کو شرلہ کا شور ہونا چاہیے تھا۔ میرے اندازے کی تصدیق شرلہ کی اس کا تعارف کروانے سے ہوئی۔ شرلہ ابھی تک میرے نام سے ناواقف تھی، لیکن اپنی شور کو اس نے میرا نام موہن بتایا، اور میں نے بھی اس کو خود ساختہ نام کی تردید کرنی مناسب نہ سمجھی۔ شرلہ کا شور، جس کا نام شنکر تھا، نہایت سرسری انداز سے مجھ سے ملا۔ پتہ نہیں شرلہ نے اس کو میرے بارے میں کیا بتایا تھا۔ ہمارا تعارف کروا کے شرلہ کچن میں گھس گئی۔ اس کا ارادہ راستے کے لیے کوئی کھانا وغیرہ کا بندوبست کرنا تھا۔ میں بھی شنکر کو اکیلا چھوڑ کر اندرونی کمرے میں گھس آیا تاکہ آرام سے اخباروں کی ورق گردانی کر سکوں۔ حسب توقع فرنٹ پیج پر مجھے ایک درمیانے سائز کی تصویر نظر آئی، جس کے نیچے میرا نام، حلیہ وغیرہ تفصیل سے لکھا ہوا تھا۔ اطلاع دینے والے کے لیے انعام کی رقم 50,000 سے بڑھا کر 1,00,000 تک کر دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک منسلک خبر کوبرے اور اس کے ساتھیوں کے متعلق تھی، اور ان کی موت کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرایا گیا۔ یہ دونوں خبریں دونوں اخباروں میں تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ شائع ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ کافی تلاشی کے باوجود مجھے اپنے متعلق کوئی خبر نہ مل سکی۔ دونوں اخباروں کے اپنی تصویری والے صفحات میں نے پھاڑ کر ان کے ٹکڑے چارپائی کے ادوان میں چھپا دیے۔ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے جانے کی تیاریاں مکمل کر لی۔ شنکر کی ٹیکسی بلڈنگ کے آتے میں پارک تھی۔ شرلہ نے میرے آرام کی خاطر ڈگی کے اندر ایک کمل بچا دیا تھا۔ دائیں بائیں احتیاط سے نظر دوڑانے کے بعد میں تیزی کے ساتھ اس کھٹارا سی ٹیکسی کی ڈگی میں منتقل ہو گیا۔ شرلہ نے رقم کی پوٹلی اور کپڑوں والا سوٹ بھی ڈگی میں ہی رکھ دیا تھا۔ ڈگی کے اندر سفر کرنے کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔ ٹیکسی جری جری لے کر اسٹارٹ ہوئی اور دلی کی جانب ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ چند موڑ موڑنے کے بعد ہی سمتوں کا اندازہ لگانا میرے لیے دشوار ہو گیا، لیکن اتنا اندازہ بہرحال مجھے تھا کہ دلی امبالہ سے جنوب کی سمت میں ہے۔ راستے میں 1-2 چیک پوسٹوں پر پولیس والوں نے روکا، مگر سرسری تلاشی لے کر گاڑی کو جانے دیا۔ گویا دیکھنے میں ٹیکسی ہاسی ہستہ حالت میں دکھائی دے رہی تھی، لیکن چلنے میں کافی بہتر تھی۔ ایک ویرانے میں گاڑی روک کر ہم نے کھانا کھایا اور پھر آگے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس جگہ شرلہ نے مجھے بتایا کہ ہم میرٹھ سے نکل آئے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر ڈگی میں منتقل ہوا اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ مجھے امید تھی کہ امبالے کی نسبت دہلی میں میرے لیے خطرہ کم ہوگا، لیکن یہ ایک تنی بات تھی، اور انڈین انٹیلیجنس کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس پیمانہ پر میری تلاش میں تھی۔ پاک بھارت ہر 2 ممالک میں جاسوسوں کی بڑی تعداد ایک دوسرے کے مخالف متحرک رہتی ہے، اور ایسے جاسوس مستقل بنیادوں پر مخالف ملک میں پرانجمان رہتے ہوئے آستین کا سانپ بنے رہتے ہیں، لیکن ان کی شناخت نہایت ہی مشکل ہوتی ہے، اور پہچانے جانے والے کے بعد کوئی معجزہ ہی کسی جاسوس کو پکڑ جانے سے بچا سکتا ہے، ورنہ محترک اور فعال ایجنسیاں اسے گھیرنے میں دیر نہیں لگاتیں۔ میں بھی اس وقت انہی حالات سے گزر رہا تھا۔ میری شناخت پہلے ہی دن سے ہو چکی تھی، بلکہ شناخت کیا، میں ان کی حراست سے ہی بھاگا ہوا تھا۔ ابھی میری گرفتاری ملک کے تحفظ سے زیادہ ان کی انا کا مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ میں موت سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن گاؤں کے حالات جانے بغیر مرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ اگر کچھ عرصہ کے لیے میں نے چھپنا ہوتا تو ان انٹیلیجنس والوں کا باپ بھی مجھے تلاش نہ کر سکتا، لیکن افسوس کہ اس وقت میرے لیے ایک منٹ گزارنا مشکل تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اڑ کر اپنے گاؤں پہنچ جاؤں۔ اچانک ٹیکسی جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ شاید کسی ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے شنکر نے بریک لگائی ہوگی، میں نے اپنے دل میں سوچا، مگر ایک گرجدار آواز نے میری سوچ کو جھٹلا دیا۔ باہر آ جاؤ تم دونوں۔ مہاراج، ہم سے کیا بھول ہوئی ہے؟ جواباً شنکر کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ بھول کے بچے، سنا نہیں کہ گاڑی سے باہر نکلو؟ پہلی والی گرجدار آواز پھر سے آئی۔ میرا خیال ہے چھوری کو ساتھ لے چلتے ہیں، کچھ موج میلہ لگا رہے گا، کسی دوسرے نے مشورہ دیا۔ وہ کیا ذہن پایا ہے پرنس؟ وہی پہلے والی گرجدار آواز سنائی دی۔ اس لیے ہم تجھے پلان میکر کہتے ہیں۔ جواباً ہوتا تو تیز منہ چوم لیتا۔ داد بس تمہاری کرپا ہے۔ پرنس نامی شخص کی خوشامدانہ آواز آئی۔ اسی اثناء میں مجھے شرلہ کی منت بھری آواز سنائی دی۔ بھائی بھگوان کے لیے ہمیں جانے دو، ہم نے بچے کو اسپتال لے کر جانا ہے۔ بھگوان کے لیے؟ ہاں ہاں ہاں، وہ دونوں کہکا لگا کر ہنسے۔ کون سا بھگوان اور کون سا واہ گروان؟ ہم ان سے بہت پہلے ہی پیچھا چھوڑوا چکے ہیں۔ اب شیطان ہی ہمارا بھگوان ہے اور وہی ہمارا گروان ہے۔ یہ غلیظ الفاظ دادا کے منہ سے نکلے تھے، لیکن ہنسنے والے وہ دونوں ہی تھے۔
اس کا مطلب ہے ان کی تعداد 2 ہے۔ میں اپنے دل میں سوچا۔ اچانک ٹیکسی کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اسی کے ساتھ ہی شنکر کی منمناتی آواز آئی، مہاراج منت کرتا ہوں क्षमा دو، جبکہ شرلا زور زور سے رونے لگی گئی۔ انہوں نے غالباً شنکر کو گھسیٹ کر باہر پھینکا تھا اور ان کا ارادہ لازماً شرلا اور ٹیکسی دونوں پر قبضے کا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ جس جگہ وہ ٹیکسی روک کر کسی قسم کی غلط حرکت شرلا کے ساتھ کریں گے تو بے خبری میں ان پر جا پڑوں گا، لیکن پھر سوچا کہ اس طرح ٹائم کا ضیاع کا خطرہ تھا اور شنکر کی غیر موجودگی میں ہمارا دلی پہنچنا مشکل ہو جاتا۔ اس کے علاوہ شنکر شرلا کا شوہر بھی تھا، اس کو بچانا بھی میرا فرض تھا۔ میں نے خطرہ مول لیتے ہوئے اسی جگہ حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا۔ یوں بھی احتیاطاً میں نے ڈگی کے لاک کے نیچے رسی کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا تاکہ کسی بھی سچویشن میں چوہے دان کی طرف ڈگی میں نہ پھنس جاؤں، اور وہ احتیاط میرے کام آ گئی تھی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ ڈگی کا ڈھکن اٹھا کر میں باہر چھلانگ لگا کر آ گیا۔ اس وقت تک ان میں سے ایک شرلا کے بچے کے چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، جو ایک چادر میں لپیٹ کر شرلا نے سینے سے لگایا ہوا تھا، جبکہ دوسرا نیچے گرے شنکر کے سمیت بڑھ رہا تھا، اور اس کا ارادہ لازمی طور پر شنکر کو عارضی یا مستقل خاموش کرانے کا تھا۔ ڈگے کے کھلنے کی آواز سن کر وہ دونوں چونک کر میری جانب متوجہ ہو گئے۔ شرلا کے ساتھ زور آزمائی کرنے والا ہلکی پھلکی جسامت کا ٹیڈی نما شخص تھا۔ اس کا برعکس شنکر کی سمت بڑھنے والا پہلوان نما آدمی قد میں بامشکل مجھ سے 1-2 انچ کم ہوگا، لیکن جسامت میں دگنا تھا، اور میرے خیال میں اسی کو دادا ہونا چاہیے تھا۔ وہ دونوں مجھے حالی ہاتھ نظر آئے، شاید ہتھیار وغیرہ ان کی جیب میں پڑے تھے۔ اوے پرنس، یہ بالک کہاں سے نکلا ہے؟ دادا اپنی منحوس آواز میں گر جا۔ پرنس مزاحیہ لہجے میں بولا، دادا میرا خیال ہے یہ اس چھوری کا کوئی پریمی ہے، اس کی حفاظت کے خیال سے ڈگی میں چھپ کر سفر کر رہا تھا۔ ہم ایک روڈ پر کھڑے تھے اور میں زیادہ ویران سے ڈائلاگ بازی میں وقت نہیں گزار سکتا تھا، اور یہ تو مجھے خوب پتہ تھا کہ وہ لاتوں کے بھوت تھے۔ انہیں باتوں سے سمجھانا اپنا وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا، جبکہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت وقت کی تھی۔ میں نے اپنے دونوں اہداف پر نگاہ دوڑائی۔ پرنس نامی شخص میرے لیے آسان ہدف تھا، اور اس کو چھوڑ دینے کی صورت میں دادا کی لڑائی کے دوران کوئی ہتھیار نکال کر سچویشن کو پیچیدہ کر سکتا تھا، اس لیے میں نے پہلے اسی کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ یوں بھی میرے استاد صوبیدار مراد صاحب کی نصیحت تھی کہ سب سے پہلے اپنے مخالفین کی تعداد گنو، کیونکہ ایک سے زیادہ مخالف تمہیں بے خبری میں آسانی سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس موقع پر وہ 1 اکیلا 2 11 والی کہاوت ضرور سنایا کرتے تھے۔ میں اپنی جگہ پہ اچھلا اور پرنس جو دادا سے اپنے جوک کی داد چاہنے کے انتظار میں تھا جا پڑا۔ کن پٹی پر لگنے والے بوٹ کی ضرب نے اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ گھنٹے ڈیڑھ میں اس کا ہوش میں آنا ناممکن تھا۔ اس سے فارغ ہوتے ہی میں نے دادا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ پرنس کی حالت دیکھ کر شاک کی سی کیفیت میں کھڑا ہو گیا تھا، مگر پھر مجھے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ناقابل بیان گالیاں بکتا ہوا میری جانب بڑھا۔ اس نے پہلوانوں کے انداز میں اپنے دونوں بازو دائیں بائیں پھیلایا لیے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے پاس صرف طاقت تھی، یا اگر تکنیک تھی بھی سی تو وہ پہلوانوں والی ہو سکتی تھی، جس کی ضرورت فری سٹائل لڑائی میں نہ ہونے کے برابر پڑتی ہے۔ اس کے قریب جاتے ہی میں اچھلا اور اپنے دونوں پاؤں کی چھاتی پر مارنے کی کوشش کی، مگر اس کو سمجھنے میں نے غلطی کی تھی۔ وہ بجلی کسی سرحد سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ وار ہٹا جانے پر میرا پختہ روڈ پر گرنا لازمی ہو گیا، مگر میں نے آخری وقت میں اپنے آپ کو سنبھال لیا اور شدید چوٹ کھانے سے بچ گیا۔ جیسے ہی میں گڑ گڑا کر کھڑا ہوا مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ دادا نے مجھے پوری قوت سے پیچھے سے چھپا ڈال دیا۔ طاقت کے لحاظ سے میں نے کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں پایا ہے، لیکن وہ شاید جناتی قسم کی قوت کا مالک تھا کہ مجھے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے مجھے بازوؤں کے اوپر سے اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ میں کوہنی وغیرہ کا وار بھی اس پر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے سر کو زور سے پیچھے کی طرف جھٹکا دیا کہ سری عقبی چوٹ سے اس کی ناک پر لگاؤں، لیکن اس نے اپنا چہرہ بائیں سمت میں جھکایا ہوا تھا اور مجھے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی۔ میں تیزی سے اس کے شکنجے سے نکلنے کے متعلق سوچنے لگا، اور اگر کچھ دیر اور وہ مجھے اسی حالت میں رکھنے میں کامیاب ہو جاتا تو میری مدافعاتی قوت بالکل ختم ہو جاتی اور میں حقیر کینچوے کی طرح مارا جاتا۔ پہلوان نما دادا نے مجھے اوپر اٹھایا ہوا تھا، اسی طرح کہ مجھے زور آزمائی کرنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ایک فیصلے پر پہنچ کر میں نے اپنا بایاں پاؤں گھٹنے سے موڑ کر اور اس کی ایڑی پوری قوت سے اس کی ٹانگوں کے درمیان دے ماری۔
میں نے اپنی طرف سے پوری قوت استعمال کی تھی مگر خاطر ہوا چوٹ اس کو نہ لگ سکی۔ البتہ اس کی گرفت میرے جسم پر تھوڑی سی کمزور ہوئی اور میرے لیے اتنا ہی غنیمت تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائیں اور پوری قوت لگا کر اپنی کونیوں کو دائیں بائیں پھیلایا۔ اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ پھیلتے ہوئے اوپر کی جانب کھسکے۔ جیسے ہی اس کی گرفت میری کونیوں پر ڈھیلی ہوئی، میں نے اپنی بائیں کونی پوری قوت سے اس کی پستوں میں دے ماری۔ اس کے منہ سے بے ساختہ اوہ کی آواز نکلی اور میں نے اس کی گرفت سے آزاد ہونا مناسب سمجھا اور میں اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا اور میں 2-3 قدم آگے بڑھ کر دوڑ کر پھر مڑا تاکہ اس کے اچانک داؤ سے بچ سکوں، اور میری یہ احتیاط کام آ گئی۔ میں جیسے ہی پیچھے مڑا، میں نے دیکھا کہ وہ سانڈ کی طرح سر جھکا کر میری طرف دوڑ پڑا تھا۔ اگر وہ ٹکر مجھے لگ جاتی تو میرا بچنا محال تھا۔ میں اس کی سخت جانی پر حیران رہ گیا۔ کوہنی کی اتنی شدید ضرب کھانے کے باوجود اس کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا، میں تیزی سے اپنے دائیں سمت میں ہٹا اور اگلے لمحے کی اس موٹی گردن میرے بائیں بازو کے شکنجے میں تھی، اور وہ اتنی تیزی میں تھا کہ میں بے ساختہ چند قدم اس کے ساتھ گھسیٹتا چلا گیا، لیکن یہ اس کی زندگی کے آخری قدم تھے۔ اور جیسے ہی میرے پاؤں کی موومنٹ رکی، میں نے اپنے بائیں بازو کو محسوس انداز میں جھٹکا دیا اور کٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی دادا کا رابطہ زندگی سے منقطع ہو گیا۔ آخری لمحے نے اس میں اپنی گردن میری گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی جگہ اگر کوئی سانڈ بھی ہوتا تو اپنی گردن نہ چھڑوا سکتا۔ یہ تو پھر بھی انسان تھا۔ اسے نفرت کے ساتھ زمین پر پٹک کر میں جیسے ہی سیدھا ہوا، اچانک کوئی پوری قوت سے میرے ساتھ آن لپٹا۔ وہ شرلا تھی اور ہچاتی لہجے میں پوچھ رہی تھی، بابو تم ٹھیک ہو نا؟ بابو تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے آہستہ سے اس کی گرفت سے نکل کر بولا۔ اب جلدی چلو، یہ مین روڈ ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی گاڑی آ سکتی ہے۔ ہاں چلو، وہ ٹیکسی کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ شنکر سڑک سے اٹھ کر ٹیکسی میں فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ پختہ سڑک پر گرنے کی وجہ سے اس کو اچھی خاصی چوٹ آئی تھی۔ ڈرائیونگ کر لو گے؟ میں نے شنکر سے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ شرلا کو وارفنگری سے میرے ساتھ لپٹے دیکھ کر شاید اسے برا محسوس ہوا تھا، مگر اس قسم کا کوئی تاثر مجھے اس کے چہرے پر نظر نہ آیا، اور اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ شرلا کی چھپی ہوئی سرگرمیوں سے واقف تھا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ سیدھا ہوتا ہوا بولا۔ میں تو آپ کے لیے پریشان بیٹھا تھا کہ آپ نے ہماری خاطر اتنا گشت اٹھایا۔ ایسی کوئی بات نہیں شنکر بھائی، یہ میرا فرض تھا، اور آپ گاڑی سٹارٹ کریں، یہ نہ ہو کوئی آ جائے۔ یہ کہہ کر میں ڈگی کی طرف بڑھ گیا جبکہ شنکر گاڑی سٹارٹ کرنے لگ گیا۔ اس کے بعد دلی پہنچنے تک کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ ہم رات گئے ہی دلی پہنچ سکے۔ ایک ویران سی سڑک پر گاڑی روک کر شنکر نے مجھے ڈگی سے نکالا اور میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر منتقل ہو گیا۔ کسی غیر معروف ہوٹل کے قریب جے اتار دینا۔ ٹیکسی کے آگے بڑھتے ہی میں شنکر سے مخاطب ہوا۔ ہوٹل میں کیوں؟ شرلا تیزی سے بولی۔ آپ ہمارے ساتھ رات گزاریں، میری دیدی کا گھر بہت بڑا ہے۔ گھر کی بات نہیں ہے شرلا، میں نے کہا، مجھے پتا ہے کہ تیری دیدی کا گھر بہت بڑا ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگوں پر کوئی مصیبت آئے۔ ایک ہی رات کی تو بات ہے، وہ مصر ہوئی، وہ بھی آدھی گزر چکی ہے۔ نہیں شرلا، یہ ناممکن ہے، میں حتمی لہجے میں بولا، اور شرلا نے اداسی سے سر جھکا کر چپ سادھ لی۔ شنکر نے کسی قسم کا مشورہ دینے کی ضرورت محسوس نہ کی، یہاں تک کہ ہم ایک چھوٹے سے ہوٹل کے قریب پہنچے۔ شنکر نے گاڑی روک کر پوچھا، مہاراج یہ ہوٹل سستا بھی ہے اور رہائش کا انتظام بھی کافی اچھا ہے، یہیں اترنا چاہیں گے یا پھر کوئی اور ہوٹل دیکھیں؟ نہیں یہی ٹھیک ہے، میں گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ شرلا نے ہفکی سے سر کو نیچے جھکا لیا تھا۔ اس کے شور کی موجودگی میں اسے کسی قسم کی تسلی نہیں دے سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی دلجوئی کی خاطر میں بولا، شرلا اپنی دیدی کا پتہ مجھے لکھوا دو، اگر موقع ملا تو میں تمہیں ملنے ضرور آؤں گا۔ وہ پتہ بہت آسان ہے، شرلا دھیرے سے بولی، آرمی اسپتال کے پیچھے اسٹریٹ نمبر 2 میں 10 نمبر کوارٹر ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی مجھے موقع ملا میں ضرور آؤں گا، کہہ کر میں شنکر سے ہاتھ ملایا اور پھر شرلا سے ہاتھ ملا کر وہاں سے چل پڑا۔ بھگوان تمہارا رکشا کرے، شرلا دھیرے سے بڑبڑائی اور شنکر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں ان کو دکھانے کی غرض سے ہوٹل کے دروازے تک گیا، لیکن اندر گھسنے کی بجائے آگر نکلتا چلا گیا۔ میرا ارادہ وہاں سے آگے نکلنے کا تھا۔ اس مقصد کے لیے بس اڈے پر پہنچنے کی فکر ہوئی۔ تھوڑا آگے چلنے کے بعد ہی مجھے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ لاری اڈے میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا بولا، اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔
میرا اندازہ تھا کہ میں آج آسانی سے دلی سے آ کے جا سکتا تھا، لیکن شاید مجھے ڈائریکٹ بمبئی سی گاڑی مل جاتی اور بمبئی پہنچنے کے بعد میرا کام آسان ہو جاتا۔ مجھے امید تھی کہ سمندر کے راستے میں بغیر کسی خطرے سے دوچار ہوئے پاکستان میں داخل ہو جاتا اور اس کے بعد اپنے علاقے میں پہنچنا کوئی مشکل نہ ہوتا۔ میں مستقبل کے منصوبے بنانے میں گم تھا کہ ٹیکسی ایک جھٹکے سے رکی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو وہ ایک زیر تعمیر عمارت کے اندر آ کر رکی تھی۔ میں نے لاری اڈے کا پتہ بتایا تھا۔ میرے لہجے میں حیرانی تھی، مگر ڈرائیور میری بات کا جواب دیے بغیر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا اور میں بھی جلدی سے دروازہ کھول کر ٹیکسی سے باہر آ گیا۔ اسی اثناء میں مجھے اندرونی کمرے سے 3-4 افراد باہر آتے دکھائی دیے۔ تینوں نے ہاتھوں میں ہتھیار تھامے ہوئے تھے جن کا رخ میری جانب تھا۔ ڈرائیور نے بھی اپنی جیب سے ریوالور نکال کر مجھے تانے ہوئے تحقیرانہ لہجے میں کہا، آپ ہاتھ اٹھا کر گشت کریں گے؟ میں اپنے آپ سر بلند کرتے ہوئے کہا، میرے پاس کیا ہے برادر جو آپ لوٹیں گے؟ کوئی تگڑی اسامی تو دیکھنی تھی۔ یہ تو تمہاری تلاشی لینے پر ہی پتہ چلے گا نابالغ، ٹیکسی ڈرائیور مکراؤ آواز میں بولا۔ باقی تینوں بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کوئی چھوٹی موٹی وارداتیں کرنے والا گروہ تھا۔ ایسے گروہوں کا کام اکیلے مسافروں کو لوٹ لینا، کسی راہگیر کی جیبوں کا بوجھ ہلکا کر لینا، دکان کا تالا توڑ کر نقدی سامان وغیرہ لے کر اڑانا وغیرہ ہوتا ہے۔ کسی بڑے کام میں ہاتھ ڈالنے سے یہ لوگ زیادہ تر احتراز برتتے ہیں، البتہ وقت پڑنے پر کسی کو قتل کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ اس قسم کے گروہ بھارت کے مختلف شہروں میں مکڑی کے جالوں کی طرح پھیرے ہوئے ہیں، خصوصاً بمبئی تو ان کا گڑھ ہے۔ آج پاکستان میں بھی ایسے گروہوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ سندھ والی سائیڈ پر تو شام کے بعد اکیلے بندے کا رات کو باہر نکلنا دو بر ہو گیا ہے۔ بھلے اس کی تلاشی لو، ڈرائیور نے ایک سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوکے باز بھلا نامی شخص بڑے سٹائل سے اپنی پستول دائیں سے بائیں ہاتھ میں منتقل کرتا ہوا میری جانب بڑھا۔ میں اسے آڑے ہاتھوں لینے کے لیے مستعد ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب پہنچتا، سڑک سے گزرنے والی کسی کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی ہم پر پڑی، اور ایسا چار دیواری کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ لیکن ایسی وارداتیں کرنے والے ان باتوں سے نہیں گھبراتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عام لوگ یہ سب کچھ نظر انداز کر کے گزر جانے والے ہوتے ہیں۔ پرائی آگ میں کون کودتا ہے؟ کوئی نیک بھی ہو تو وہ تھانے اطلاع دے کر اپنا فرض پورا کرتا ہے، اور پولیس ایکشن لینے میں جتنی مستعد بھی ہو، اس سے کون ناواقف ہے؟ مگر اس وقت ان کی بدقسمتی یا میری خوش قسمتی تھی کہ گاڑی کے ڈرائیور نے یہ منظر دیکھنے کے بعد اپنی گاڑی کا رخ اسی طرف کر لیا تھا۔ یہ کون ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور جو اس کے گروہ کا سرغنہ تھا نے ناقابل بیان گالی دیتے ہوئے کہا، لیکن جیسے ہی اس نے چندھائی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا اور اسے گاڑی کے چھت پر رنگ برنگی روشنی والی لائٹیں نظر آئیں، وہ چیخا، ارے باپ، ارے باپ، یہ تو پولیس ہے، بھاگو۔ تمام نے اندرونی عمارت کی طرف دوڑ لگائی۔ پولیس کا نام سنتے ہی میرے دماغ کو جھٹکا سا لگا۔ چھوٹے خطرے سے میں بڑے خطرے میں گرنے والا تھا۔ میں نے بھی عمارت کے داہنی جانب دوڑ لگا دی۔ مجھے اپنے پیچھے پولیس کا للکارا ہوا آواز فائر سنائی دیا، لیکن میں نے رکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ رکنے کا مطلب تھا گرفتاری، جس کا میں بالکل محتمل نہیں ہو سکتا تھا۔ زیر تعمیر عمارت کی چار دیواری سے نکل کر میں جو ہی آگے بڑھتا، مجھے دوسری زیر تعمیر بلڈنگ نظر آئی اور میرا رخ اسی جانب ہو گیا۔ پولیس والوں کی آوازیں پہلی عمارت کی اندرونی جانب سے سنائی دے رہی تھی۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے پولیس کو کسی کام کے آتے دیکھا۔ بے شک ایسا نادانستی سے ہوا تھا، مگر ہوا ضرور تھا۔ دوسری زیر تعمیر عمارت سے گزرتا ہوا میں اسی عقبی جانب سے نکلا اور سامنے موجود پہلی گلی میں گھس کر بجائے دوڑنے کے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے دور جانے لگا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں گلی دور دور تک خالی دکھائی دے رہی تھی۔ پے در پے حادثوں نے مجھے کسی منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مجھے سوچتا کچھ تھا، ہوتا کچھ تھا۔ بھارت کی سرزمین میرے لیے دلدل کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ میں اس دلدل سے نکلنے کے لیے جتنے ہاتھ پاؤں مارتا، اتنا ہی زیادہ نیچے دھنستا چلا جاتا تھا۔ اگر ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے سیدھا اڈے پر پہنچا دیا ہوتا تو شاید اب تک میں بمبئی کی طرف نکل چکا ہوتا۔ بہرحال یہ قانونی فطرت ہے کہ آدمی جو چاہتا ہے عموماً اس کے برعکس نتیجہ نکلتا ہے، اور جب تک رب کی مرضی تھی میرا بھارت سے نکلنا دشوار تھا، لیکن میں رب کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے ہاتھ پاؤں مارنے پر مجبور تھا کہ یہی میرے بس میں تھا۔
میں نے اپنی کوشش کرنی تھی، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا مطلب تھا کہ میں نے شکست تسلیم کر لی ہے اور رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہوں، جبکہ مایوس کفر تھی اور شکست تسلیم کر لینا میرا شیوا نہیں تھا۔ میری رگوں میں گنڈا پوری خون دوڑ رہا تھا، میں کسی قیمت پر ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن لازمی سلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔